ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیجو حضرات گرامی قدر، مجھے اس وقت بس چند لمحات آپ کی خدمت عالیہ میں جناب عباس علیہ السلام سے متعلق کچھ گزارشات کرنا ہے اور ایک مصائب تک آپ کو پہنچنا ہے، لیکن چند باتیں جو ہمیں اس دور میں پہچان لینی چاہیے، اور وہ اس لیے بھی کہ جب کبھی ہم جمع ہوتے ہیں تو اس بات کا ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم احساس کر پاتے ہیں اور کبھی کبھی احساس نہیں کر پاتے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں یہ بات موجود ہے کہ میرے حبیب جو آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں ان سے کہیے کہ وہ آپ کے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ یہ ایک لفظ ہے جس کو میں کلیئر کروں گا، اس کے بعد میں مصائب پہ آ جاؤں۔ اتفاق وقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا اقربا یا آل محمد یا آل اطہار سے محبت کی یہ دنیا عجیب و غریب ہے، اور ایسی دنیا ہے کہ جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ محبت اہل بیت میں ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے نے کبھی انصاف نہیں کیا اور اس محبت کا کبھی ترجمہ نہیں ہو سکا۔ زمانہ ایک عام سا لفظ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب امام حسین کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خود لفظ محبت میں اتنا دم نہیں ہے جتنا لگاؤ ہمیں حسین سے ہے۔ آپ ذرا سوچیں گے تو تب احساس ہوگا، ایسے احساس نہیں ہوگا۔ لفظ محبت میں بھی اتنا دم نہیں۔ اب ہم یہ کیا کریں کہ ادبی لوگ موجود ہیں، ادبی افراد موجود ہیں، میں اگر بولوں گا تو لوگ چونکیں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اگر اردو کے پاس کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں دل کی لگی کے اظہار کا، تو ہم اردو کی مجبوری کو اپنا وتیرہ تو نہیں بنا سکتے۔ ہم تو محبت سے آگے حسین کو چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ محبت کا لفظ تو سب کے لیے مستوی ہو گیا، اردو میں دم نہیں ہے۔ اردو باپ بیٹے کو چاہ رہا ہے جب بھی محبت ہی کہہ رہا ہے، بیٹا باپ کو چاہ رہا ہے جب بھی محبت ہی کہہ رہا ہے۔ ارے کوئی فرق تو ہونا چاہیے نیچے والی محبت میں اور اونچے والی محبت میں۔ جب وقت نہ ہو تو جلدی آپ کو بھی کرنی چاہیے، متوجہ رہیے گا۔ تو عربی نے کہا کہ اس میں کیا دم ہے، یہ تو دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولے گا۔ یہ تو یہی کہے گا کہ باپ کو بھی بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو بھی باپ سے محبت ہے۔ ہٹاؤ انہیں لفظ ہم سے لو۔ اگر شفقت ہے تو باپ محبت کر رہا ہے، اور اگر اطاعت ہے تو بیٹا محبت کر رہا ہے۔ بہت توجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں لفظیں بدلی جاتی ہیں وہاں صحیح ترازو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ حسین کے محبت کرنے والے۔ کیا مطلب محبت کرنے والے؟ محبت تو ہم اور چیزوں سے بھی کرتے ہیں، دیواروں سے محبت ہے، مال سے محبت ہے،
افراد سے محبت ہے، خاندان سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ہمیں روپیے پیسے سے محبت ہے، جنہیں کتنی کتنی چیزوں سے محبت ہے. تو کیا مطلب ویسی محبت ہم حسین سے بھی کرتے ہیں؟ ایک غلط بات کو ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ ہم ویسی محبت نہیں کرتے. محبت سے کوئی اور آگے کی چیز ہے جسے ہم کرتے ہیں. یہ آپ کی دنیا ہے. سنو، کائنات سے محبت کرتے ہیں وہ الگ ہے، مولائے کائنات سے محبت کرتے ہیں وہ الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو تصویر قائم کر رہے ہیں، میں صرف اس وقت بیٹھی ہوئی اس مجلس کا اور اس مجمع کا ترجمہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی غلام عباس الہ آبادی اور جعفر صاحب وغیرہ کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ میں اتنے حسین مجمع سے ملاقات کر سکا اور پہلی مرتبہ روضہ حسین ٹیکری پر سلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کسی طرح ترجمہ کر دوں. تو یہ اردو کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیں محبت کی ترازو میں تولنا چاہتی ہے، جبکہ ہم کائنات کی چیزوں کو کسی اور ڈھنگ سے چاہتے ہیں. یہ بات تو رسول اللہ کو بھی معلوم تھی کہ محبت ایک لفظ ہے جو عربی کا ہے. پھر رسول نے یہ کیوں کہا کہ میں آل محمد کے لیے مودت چاہتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ پڑھا لکھا مجمع ہے. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں محبت اور ہے، مودت اور، کہیں نہ کہیں محبت اور ہے، مودت اور ہے. تو جب میں نے، دیکھیں بہت لمبی تفسیر ہے میری لیکن میں اس کو ابھی لا نہیں سکتا. جب میں نے پوچھا کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے، کہ مولانا جس پر انسان قربان ہو جائے وہ محبت ہے اور جس پر محبت قربان ہو جائے وہ مودت ہے. بہت توجہ سے، بہت توجہ سے ایک ایک جملہ. اب بالکل انتہا کو پہنچ رہا ہوں. اگر میرے لفظ پہنچ گئے تو تمہارا ترجمہ ہو جائے گا. جس پر انسان قربان ہو جائے وہ محبت ہے، جس پر محبت قربان ہو جائے وہ مودت ہے. سنو، غور سے سنو. بستر پر چین سے سونا محبت ہے، اسے تیاگ کر مجلس میں بیٹھنا مودت ہے. بہت توجہ سے، بہت توجہ سے. یہ تمہارا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ تمہارا ترجمہ ہو رہا ہے. راتوں کو، سرد راتوں کو، سرد راتوں کو لحاف اوڑھ کر چین سے بستر پہ سونا یہ محبت ہے. اسے شب بیداری میں لگانا یہ مودت ہے. یہ تمہارا ترجمہ ہو رہا ہے. یہاں سے وہاں تک ہاتھ اٹھنے چاہیے. یہ تمہارا ترجمہ ہو رہا ہے. متوجہ رہیے گا. سال بھر مال کو بٹورنا یہ محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹ دینا یہ مودت ہے. بہت توجہ سے، بہت توجہ سے. اسے تبرک میں بانٹ دینا یہ مودت ہے. آپ کی بنیادی حق ادا ہو جائے گا. میرے لفظوں میں یہ محبت ہے. اسے جمع کرنا محبت ہے، بانٹنا مودت ہے. سال بھر میرا بچہ بھوکا نہ رہے یہ محبت ہے. عاشور کو فاقہ کرے یہ مودت ہے. بہت توجہ سے. عاشور کو فاقہ کرے یہ مودت ہے. میرے جسم میں سال بھر زخم نہ لگے یہ محبت ہے. عاشور کو زنجیر لگے یہ مودت ہے.
اپنے گھر میں چین سے بیٹھ سکتا تھا. علی مولا علی مولا. گھر میں آدمی چین سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ لشکر یہ لشکر جو میرے سامنے موجود ہے، یہ کسی دولت کا لشکر نہیں ہے، یہ مودت کا لشکر ہے. اور سنو اور غور سے سنو، یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ ہم علی کے دیوانے ہیں. وہ اور محبتیں ہیں جس میں لوگ دیوانے ہوتے ہیں، یہ علی کی محبت ہے جہاں دانا بنتا ہے. محبتوں کو مٹایا جاتا ہے، مودت کو نہیں مٹایا جاتا. تم انسانیت کی اس وقت ساری دنیا آرام کر سکتی تھی، ہم لوگ اپنے بستروں پہ ہوتے، اپنے ہوٹلوں میں ہوتے، مگر محبت حسین، مودت حسین ہمیں کھینچ کے لے آئی. اب میں ایک لفظ کہوں گا، جب تک دائرہ محبت ہے کوفے میں ہے، جب مودت کی دنیا بسانے چلا تو حبیب ابن مظاہر کربلا میں ہے. آج تاریخ کا سب سے عمدہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ نے سمجھ گیا، جب حسین نے خط لکھا تھا تو ایک ہی لفظ لکھا تھا کہ اے رجل فقیہ چلے آؤ. ایک آدمی آیت اللہ تھا، جب کوفے میں پہنچا، جب خط کوفے میں پہنچا تو آیت اللہ تھا، رجل فقیہ کہہ کے خط لکھا. لیکن جیسے ہی وہ کربلا میں آیا، ساری دنیا نے سلام کیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ولی، تجھ پہ میرا سلام. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حبیب ابن مظاہر کو جو آیت اللہ تھا اسے کربلا تک کے سفر نے ولی اللہ کیسے بنا دیا. اس نے آواز دی، محبت کا دائرہ کہاں ہے، مودت کا دائرہ کہاں. کیا سمجھتے ہو؟ ہم، آپ، وہ، میں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ عدالت حسینیت ہے. یہاں مودت کے سچے ہیرے پیش کیے جا رہے ہیں. متوجہ رہیے گا. محبتیں تو اسپتالوں میں بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم جیتے رہیں تو اچھا تھا. وہ مودت تھی جو صبح سے شام تک میدان میں یہ کہتی رہی پہلے میں مر جاؤں. آپ پتہ نہیں بیدار ہیں یا نہیں ہیں. وہ مودت کے جملے تھے جو صبح سے شام تک یہ کہتے رہے کہ پہلے میں مر جاؤں. آج میں، آپ سب ایک ایسی بارگاہ میں آ گئے جہاں خود ہی دیکھ دیکھ کے دل رس رہا. جناب عباس کے روزے کے پاس جناب سکینہ کا روزہ. اگر جناب عباس کے روزے سے کھڑے ہو کر جناب سکینہ کے روزے پر نظر پڑ جائے تو رونا آ جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خیمے سے کھڑے ہو کے مقتل پہ نظر کرنا. اللہ اکبر، جی بھر کے رونا، جی بھر کے رونا، اس لیے کہ آل محمد ہے، آل محمد. لیکن میں تم سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر تم رونا چاہتے ہو تم رو. اس لیے رو کہ تمہارے آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے. یاد رکھنا میرا جملہ، یاد رکھنا میرا جملہ. تمہارے آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے. امام ششم فرماتے ہیں کہ ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا گیا ہو اور اس کا کوئی سہارا نہ ہو.
اب بھی تمہیں شاید تسلی نہیں ہوئی، میں ایک لفظ کہہ کر ممبر سے اتر سکتا ہوں اور تم تڑپ سکتے ہو، اور جب تک میرا لفظ یاد رہے گا رونا۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، اے میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ بس مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، مجلس تمام ہونے جا رہی، تم حضرت عباس کی ڈیوڑی پر بیٹھے ہو، تم نے بہت مصائب سنے، میں نے بہت مجلسیں پڑھی، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس راستے پر لے کر جاؤں جہاں اصلی مصائب کی دنیا موجود ہے۔ جب رویا کرو دو ذاتوں کو ذہن میں رکھ کے رویا کرو۔ ایک ایسے سوچا کرو کہ کربلا سے پہلے فاطمہ کیسے روتی تھی، اور ایک ایسے رویا کرو کہ کربلا کے بعد جناب زینب کیسے رویا کرتی تھی۔ تمہیں رونے کا سلیقہ مل جائے گا، تمہیں رونے کا سلیقہ مل جائے گا۔ میں ایک روایت سناتا ہوں تمہیں، اگر تمہاری چیخیں اس بارگاہ سے اٹھ کر امام زمانہ تک پہنچ گئیں تو تم کامیاب و کامران ہو۔ واقعہ سنو، جناب رسول اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت جبریل امین ایک حنوط یعنی کافور جنت لے کر آئے اور رسول اللہ کو دے کے کہا اسے اپنے اصحاب پر تقسیم کر دیجئے، یہ کافور جنت ہے، یہاں لوبان ہوتا ہے۔ اب تم ذہنوں میں رکھو اور اس کے بعد مصائب سنو۔ یا رسول اللہ اسے اپنے احباب پر، اپنے پنجتن پر بانٹ دیجئے، اپنے اقربا پر بانٹ دیجئے۔ اور رسول نے بانٹنا شروع کیا، فاطمہ یہ تمہارے کفن کے لیے کافور ہے، علی مرتضیٰ یہ تمہارے کفن کے لیے کافور ہے، حسن مصطفیٰ یہ تمہارے کفن کے لیے کافور ہے، اور باقی سارے کافور کو علی کو دے کے کہا علی یہ ہمارے کفن کے لیے کافور ہے۔ حسین کو کافور نہیں ملا، امام حسین سامنے آ گئے، نانا آپ نے ہمیں کافور نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ کلیجے سے لگا کے کہا بیٹا کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن دیا جاتا ہے۔ اے میرے لال، کربلا کی زمین، اڑتی ہوئی دھول، میں چاہتا تو ماتم کے حوالے کر سکتا تھا مجلس کو، لیکن مجھے غازی عباس کا ذکر کرنا ہے، غازی عباس کا ذکر کرنا ہے۔ بس چند لمحے دو منٹ، اور اس کے بعد تمہیں ماتم کے حوالے کروں گا، امام زمانہ کے حوالے کروں گا۔ خدا سلامت رکھے تمہاری آنکھوں کو، پروردگار قائم رکھے ان آنسوؤں کو۔ بس ایک بات کا خیال کرنا کہ 1 سال 1 مہینہ 11 دن کے بعد سکینہ نے ایک لفظ کہا تھا سید سجاد سے، اے بھیا جب مدینے جانا تو شیعوں سے کہہ دینا سکینہ گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ میں مجلس کو تمام کر چکا، ایک منظر دکھلانا چاہتا ہوں تمہیں، ایک منظر اور یاد رہ جانے والا منظر۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب امام حسین جناب عباس علمدار میدان کی طرف چلے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اکبر کھڑے ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا حسین نے، اور راوی نے لکھا ہے کہ حسین زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا جتنا رونا ہو اس بات پہ رونا۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا آپ زمین پہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ جیسے جیسے میرا بھائی دور ہوتا جا رہا ہے میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مجلس ہو گئی، میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب عباس میدان میں چلے گئے۔ رکو 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 تاکہ میں مسائب پہنچا سکوں تم تک، رکو تھوڑی سی دیر کے لیے، ان آنسوؤں پہ قابو پاؤ، پھر اس کے بعد میری بات سنو، پھر رونا۔ جناب امام حسین نے کہا بیٹا عباس کہاں گئے؟
کہا بابا چچا تو نظر نہیں آ رہے. کہا اگر چچا نظر نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم علم تو دکھائی دے رہا ہوگا. اے میرے لال مجھے بتا علم کہاں ہے. کہا بابا علم نشیب کی طرف جا رہا ہے. حسین نے کہا الحمدللہ میرا بھائی نہر میں جا رہا ہے. ایک ایک بات پہ نگاہ رہنا, مجلس کے آخری جملے ہیں. بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے تکبیر کہی, اللہ اکبر. کہا کیا ہوا میرے لال. کہا بابا علم بلندی کی طرف آ رہا. کہا میرا بھائی نہر سے واپس آ رہا. اب مصائب ہیں. روایت بتاتی ہے کہ پھر جناب علی اکبر نے تکبیر کی, اللہ اکبر. کہا کیا ہوا بیٹا. کہا بابا علم ہچکولے کھا رہا ہے. علم ہچکولے کھا رہا ہے. بس ایک مرتبہ پھر تکبیر کہی. کہا کیا ہوا بیٹا. کہا بابا علم ایک مرتبہ گرا, دوبارہ علم اٹھا. ایک مرتبہ علی اکبر نے پھر تکبیر کہی. کہا اب کیا ہوا بابا. کہا اب نہ چچا دکھائی دے رہے ہیں نہ علم دکھائی دے رہا ہے. روایت بتاتی ہے کہ حسین نے کمر پکڑی, زمین سے اٹھے, زبان سے نکلا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حسین نے چلنا شروع کیا. علی اکبر نے رخ موڑا. بابا چچا ادھر نہیں ہے ادھر ہے, چچا ادھر نہیں ہے ادھر ہے. ایک مرتبہ حسین آواز دیتے, اے میرے لال کیا رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, مجھے دکھائی نہیں دیتا. میرا بھائی کہاں ہے, میرا عباس کہاں ہے, میرا علم کہاں ہے, میرا شیر کہاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.